ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 11۔ بیچاری بیمار حریم پر تو یہ سب قیامت کی طرح تھا۔ وہ بالکل بے حال ہو گئی تھی۔ ابھی تک تو وہ بھائی کی حالت پر ہی پریشان تھی اور اب اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ جسم بخار سے تپ رہا تھا، دماغ گھوم رہا تھا، لیکن اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نازک سی گڑیا نے بہت سا غم سہ لیا تھا۔ موت تو حقیقت ہے، لیکن اس کی امید کوئی نہیں لگاتا، نہ خود کے لیے اور نہ ہی اپنوں کے لیے۔ پریشے اور آنیا اسے مسلسل سنبھال رہی تھی، لیکن وہ کسی تسلی کو تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی۔ ہنستے کھیلتے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ پہلے وہ حادثہ اور اب یہ۔ ثنا شاہ کو کوثر شاہ کے پاس آ کر افسوس بھرے لہجے میں بولی، ہاں قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ کوثر شاہ کی آنکھیں بھی نم تھی۔ عائشہ شاہ ہر ایک کے دل میں بستی تھی اور اسی وجہ سے ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ زاویار کو روحان نے ہاسپٹل جا کر یہ خبر دی۔ وہ وہاں سے فوراً ہی گھر روانہ ہوا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، ان کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کمی، یہ خلش اس کی آنکھیں بار بار نم کر رہی تھی۔ تکلیف پر تکلیف تھی، اذیت پر اذیت تھی۔ شاید دکھوں نے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ مومن مصیبت میں گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مصیبت میں اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ زاویار کے کانوں میں اپنی ماں کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے حریم کے پاس جا کر اسے گلے لگا لیا۔ بھائی کے آتے ہی حریم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویار بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسے کون کون دیکھ رہا ہے۔ وہ دونوں ہی غمزدہ تھے اور دونوں کا دکھ برابر کا تھا، اور اس وقت وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا بہترین سہارا تھے۔ پریشے نے پہلی بار زاویار کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے جب ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں، پر وہ زاویار کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل دکھی تھا۔ لال حویلی کا ایک اہم ستون جو ڈہ گیا تھا۔ سکندر اور نورین شیخ کو صبح ہی امریکہ کے لیے نکلنا تھا، تو ان دونوں کو چھوڑ کر سب ہی حال میں موجود تھے۔ رو رو کر بھی اب سب تھک گئے تھے، لیکن دل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز سے سب ایک دم چونکے، کیونکہ وقت کس تیزی سے گزر رہا تھا کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے سب فجر کی نماز ادا کرنے لگے۔ حریم کا حال بہت برا تھا۔ ایک تو اس کی طبیعت خراب تھی، اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوپر سے ماں کا یوں اچانک سے اسے چھوڑ کر چلے جانا، وہ بیچاری سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ تدفین اور نماز جنازہ پڑھنے کا عمل شروع ہو گیا تھا، اور ایک بار پھر گھر میں کوہرام سب برپا ہو گیا تھا۔ عائشہ شاہ کو لے گئے تھے اور پیچھے صرف آہو پکار رہ گئی تھی۔ حریم کی حالت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ سب کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ ادھر زاویار بھی خود کو بہت ہمت سے سنبھالے سب کام سر انجام دے رہا تھا۔ پریشے بات سنو، اورحان نے پریشے کو بلایا۔ جی بھائی۔ پریشے فوراً ہی اس کے پاس چلی آئی۔ حریم کو لے کر باہر آؤ، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ جی اچھا۔ حریم میرے ساتھ آؤ۔ پریشے نے اس بے حال وجود کو اٹھایا اور باہر چلی آئی۔ بٹھاؤ اسے اندر۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، حریم نے گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ حریم پریشان مت ہو، پرسکون ہو جاؤ، پریشے نے اسے تسلی دلائی۔ آنیا بیٹا، کوثر شاہ آنیا کے پاس آ کر بولی۔ جی امی۔ آنیا جو کہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی، صفحہ پر نشانی لگا کر سپارہ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا آپا اور سکندر جانے والے ہیں، ذرا سکندر کے پاس چلی جاؤ، اسے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کوثر شاہ کی کہی گئی بات نے اسے یاد دلایا کہ اب وہ کسی کی منکوحہ ہے۔ وہ یہ بات تو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی، ایک برے خواب کی طرح بھلا بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر کو جنبش دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاباش بچہ، جاؤ وہ تمہارے کمرے میں ہے، یہ کہہ کر کوثر شاہ وہاں سے چلی گئی۔ آنیا آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ ہاں وہ کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس پر آج سے سارا حق اس کے شوہر کا ہے، اس کی سوچ پر بھی، اس کے دل پر بھی، اس کی محبت پر بھی۔ میں آپ کو اپنی محبت دینے کی دل سے پوری کوشش کروں گی۔ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے وہ کئی بار ٹوٹی تھی،
لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے مطابق کرنے سے ٹوٹتے نہیں، ڈرتے جو وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے مطابق کرنے پر ٹوٹنے سے نہیں ڈرتے، انہیں بس اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ شوہر کے ساتھ بے وفائی مطلب اللہ کی ناراضگی۔ اپنے دل کو سمجھاتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حریم گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور ساتھ ہی پریشے بھی اس کے پاس بیٹھی اسے مسلسل سنبھال رہی تھی۔ اورحان نے گاڑی ایک ہاسپٹل کے پاس جا کر روکی اور فوراً ہی پریشے اور حریم کو لے کر اندر چلا گیا۔ حریم کو اس نے ایمرجنسی دکھایا جہاں اس کا فوراً ہی علاج شروع ہو گیا۔ یہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ وہ ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کل رات، لیکن بخار انہیں 2 دن سے ہے، پریشے نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، چلے میں نے انہیں دوائی دے دی ہے اور ایک نیند کا انجیکشن بھی لگایا ہے، تھوڑی دیر سو جائیں پھر آپ لے جائیے گا، ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا یہ انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا ہوگا بھائی؟ پریشے اورحان کے پاس بیٹھ کر بولی۔ پتہ نہیں پریشے، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب پتہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اورحان چہرے سے کافی بے بس نظر آ رہا تھا۔ آنیہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آئیے مائی ڈیئر وائف۔ سامنے کرسی پر وہ وجیہہ شخص بیٹھا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ چہرے سے حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر کا سوگ برا ماحول اس پر ذرا سا بھی اثر انداز نہ ہوا ہو۔ السلام علیکم، آنیہ نے جھجکتے ہوئے کہا اور وہیں رکھے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ سکندر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو آنیہ، میں تم سے بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جو میری اور تمہاری بات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن چلو آج صحیح۔ وہ آنیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے آنیہ کو عجیب سا لگا تھا، لیکن اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ کس حق سے اسے منع کرتی یا روکتی؟ ہر حق تو اس کے پاس تھا۔ دیکھو مائی ڈیئر وائف، مجھے امریکہ میں ایک لڑکی پسند ہے، میں بہت دن سے چاہ رہا تھا تمہیں بتاؤں، لیکن تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ خیر، یہ شادی ماما نے زبردستی مجھ سے کروائی ہے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم میری محبت میں مبتلا تھی۔ چلو یہ بھی خیر، اب اتنی پیاری لڑکی کا دل بھی تو نہیں دکھا سکتے نا؟ سکندر نے آنیہ کا منہ اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے کہا، اس طرح کہ اس کی انگلی آنیہ کی تھوڑی کے نیچے تھی، جبکہ آنیہ یہ بات سن کر حیرت میں آ گئی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ کس نے کہا آپ سے؟ آنیہ نے آنکھوں میں ڈیروں حیرت لائے کہا۔ بے باک ہو، یہ ادا بھی قابل ستائش ہے، مجھے شرمیلی لڑکیاں ویسے بھی پسند نہیں۔ میرے سوال کا جواب دیں، آنیہ نے پھر سے پوچھا۔ آنی نے اور کس نے؟ سکندر اس بار ہلکا سا آنیہ کی جانب جھکا اور اس کا ہاتھ پھر سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آنیہ شوق کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر آخر ان دونوں کی شادی کیوں کروائی؟ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو سکندر سے محبت نہیں کرتی تھی، اب کہاں سے دوں گی انہیں محبت؟ میں تو کوشش کرتی۔ امی یہ کیوں کیا آپ نے؟ آنیہ دل ہی دل میں بولی۔ تو ڈیئر وائف، ایسا ہے کہ میں جسے پسند کرتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزاروں گا، لیکن میری شرطوں پر۔ منظور تو ٹھیک، ورنہ آپ رہیں پاکستان میں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ سکندر بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ آنیہ بنا ایک لفظ کہے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جسے وہ سالوں سے جانتی تھی، جو اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ آج وہ کسی اجنبی سے کم نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اور سکندر ہو جسے اس کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہو۔ یہ تو وہ سکندر نہیں تھا جس سے وہ بات کیا کرتی تھی۔ دیکھو، مجھے تم بالکل فورس نہیں کرو گی، نہ تو امریکہ بلوانے کے لیے، نہ ہی اس لڑکی سے اپنا رشتہ ختم کرنے پر۔ میں انتظام کر کے تمہیں وہیں بلوا لوں گا۔ دوسری بات، میں وہاں اسی لڑکی کے ساتھ رہتا ہوں، تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، جو بات ہم دونوں کے بیچ ہے وہ ہم دونوں کے بیچ ہی رہے۔ مجھے فیملی ڈرامہ پسند نہیں، بلکہ یہی وجہ ہے کہ میں نے شادی سے انکار نہیں کیا، کیونکہ مجھے ایموشنل سین کریٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ بالکل نارمل انداز میں آنیہ کے دل پر تیر برسا رہا تھا۔ آنیہ کی آنکھ سے بے بسی بھرا ایک آنسو بہہ گیا۔
قسمت کے ہاتھوں مجبور وہ لڑکی کوئی شکایت نہ کر سکی، نہ ہی کوئی حق مانگ سکی، بس پتھر کی مورت بنے اس سنگ دل انسان کے فیصلے سنتی رہی۔ آخر میں سکندر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنیا کے منہ کو پکڑا اور کچھ پل دیکھتا رہا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، ایسا نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہو، تم مجھے بہت پسند ہو، لیکن ایک دوست، ایک کزن کی طرح۔ میاں بیوی کا تعلق دوستی اور پسند سے ذرا گہرا ہوتا ہے، وہ کھنچاؤ یا وہ جذبات میں تمہارے لیے بالکل بھی محسوس نہیں کرتا۔ سکندر اپنے ہاتھوں سے آنیا کا چہرہ ابھی بھی پکڑا ہوا تھا اور اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے جو بات وہ کر رہا ہے وہ بہت معمولی ہو۔ آنیا کی آنکھ سے آنسو بہتا ہوا اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا تو اس نے فوراً ہی ہاتھ پیچھے کیا اور جیب سے رومال نکال کر اپنا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ دیکھو، یہ اس طرح سے سین کریٹ مت کرو، مجھے یہ رونا دھونا، آنسو، ان سب سے چڑ ہے، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اپنا ہاتھ صاف کر کے وہ بیزاری سے بولا، ایک دفعہ مجھے بتاتی تو اپنے جذبات اور محبت کے بارے میں، مل کر کوئی حل نکال لیتے۔ نہیں، تم نے تو سیدھا شادی تک بات پہنچا دی۔ اللہ جانے امی کو کیسے تم نے اپنا گرویدہ کیا کہ وہ کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو، اب ہو گئی ہے تو تھوڑا بہت تو برداشت کرنا ہی ہوگا، میں بھی تو کر رہا ہوں نا۔ حالانکہ جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں وہاں یہ شادی، یہ رسمیں، ان کا کوئی مول نہیں ہے، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن دیکھو، میں نے پھر بھی کیا نا نکاح۔ باقی تم ایک بار امریکہ آ جاؤ، تمہیں جیسمین سے ملواؤں گا، تمہیں وہ بہت پسند آئے گی۔ جیسمین کا نام لیتے ہی سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آنیا کے گال پر بہا آنسو اب خشک ہو گیا تھا۔ وہ شوق میں تھی لیکن اب آہستہ آہستہ تمام تلخیوں کو برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر جمع کر رہی تھی۔ ایک بار پھر میں تمہیں بتا دوں، اس کمرے میں ہوئی بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہے، ورنہ اگر میری امی کو مجھ سے بدظن کیا تو سمجھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف بے مقصد کے ڈرامے سے بچنے کے لیے کی ہے، تو دھیان رکھنا آگے بھی کوئی ڈرامہ نہ ہو۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر سکندر اٹھا اور آنیا کے ماتھے کو چوم کر دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ آنیا وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی اور اس کو خدا حافظ کہنے باہر تک نہ آئی۔ زندگی اس طرح سے بدل جائے گی اس نے سوچا نہ تھا، لیکن اب بدل گئی تھی تو بدل گئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اب وہی اس کی کل کائنات تھا، جو کہ اسے بٹا ہوا ملا تھا۔ اسے اپنے ذہن کو تیار کرنا تھا آنے والے کل کے لیے، نہ جانے آگے کیا ہونا تھا اور کیا کیا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ بس اس دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ سنگ دل انسان ابھی ابھی گیا تھا۔ حریم ہمارے ساتھ ہے، پریشا نے ہاسپٹل کی بینچ پر بیٹھے بیٹھے موبائل پر لکھا اور زاویار کو بھیج دیا۔ کہاں؟ تھوڑی ہی دیر میں جواب آیا، ہاسپٹل۔ پریشا نے جواب دیا۔ شکریہ، زاویار نے جواب دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میری دوست ہے، بس آپ کو انفارم کر رہی تھی کہ کہیں آپ اسے ڈھونڈ نہ رہے ہوں۔ پریشا نے جواب مکمل کر لیا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر مٹا دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے غم سے نڈال زاویار کی شکل بار بار آ رہی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا نا، ایک ہفتے کے اندر شادی کس کی ہونی تھی، ہو کس کی گئی، خوشیاں سمیٹنی تھی، غم جولی میں بھر گئے، زنین بیمار، آنٹی چلی گئی، حریم کا یہ حال، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ اٹھ کر اورحان کے پاس آ کر بولی، ہمت سے اور حوصلے سے کم افسوس کر کے نہیں، ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کو زندگی کی جانب لانا ہی ہوگا۔ زنین کو ایک بار ہوش آ جائے، میں نے سوچ لیا ہے اب چپ چاپ تماشا نہیں دیکھنا، ہر مسئلہ حل طلب ہوتا ہے، اور اب یہ سب دوبارہ نہیں ہوگا۔ اورحان پر امید تھا، کم از کم وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا، وہ ڈرا نہیں تھا، اس نے شکست قبول نہیں کی تھی۔ شام کا وقت تھا، حریم گھر آ گئی تھی، وہ پہلے سے بہتر تھی لیکن مکمل خاموش تھی۔ زاویار دوبارہ سے ہاسپٹل چلا گیا تھا، وہ زنین کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھر کے تقریباً تمام کام ہی روحان نے سنبھال لیے تھے۔ ابھی بھی وہ سکندر اور نورین شیخ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر واپس آیا تھا اور گھر میں آتے ہی اس کے ذہن میں عرشیہ کا خیال آیا۔ روحان نے ایک نظر پورے حال پر ڈالی، وہاں سب موجود تھے سوائے 2 لوگوں کے۔ اس نے عرشیہ کو کافی دن سے نہیں دیکھا تھا، آخری دفعہ بھی اس نے 1-2 بار ہی اسے دیکھا تھا، پھر وہ اس طرح منظر سے غائب ہوئی کہ کہیں بھی نہیں دکھی۔
نہ نکاح پر اور نہ ہی اس کے بعد۔ وہ متلاشی نظریں ادھر ادھر گھماتا لال حویلی سے باہر نکلا اور سیدھا سفید حویلی کا دروازہ کھولتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہاں حال میں مکمل سناٹا تھا، سب لوگ تو لال حویلی میں ہی تھے۔ اسے کچھ عجیب لگنے لگا، کیونکہ اس طرح خاموشی سے وہ کبھی کسی کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا رخ دروازے کی جانب کر لیا۔ آپ؟ پیچھے سے اسے کسی کی آواز آئی تو وہ فوراً ہی مڑ گیا۔ جی السلام علیکم۔ روحان نے مڑ کر عرشیہ کو سلام کیا۔ جواب میں عرشیہ نے ہلکے سے وعلیکم السلام کہا، اتنا ہلکے کہ صرف اس کے لب ہلتے ہوئے دکھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روحان نے سیدھا سوال کیا۔ میں؟ عرشیہ کے ہاتھ ایک دم کانپنے لگے۔ ارے گھبرائیں نہیں، مت بتائیں، پرسکون ہو جائیں۔ روحان نے اس کی کیفیت کو فوراً ہی بھانپ کر اس کی جانب بڑھ کر کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، عرشیہ نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود سے بھی روحان کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی بیماری کو لانا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ شاید روحان کے لیے اس کے دل میں اٹھتے جذبات اور پسندیدگی تھی۔ چلے بس میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں، چلتا ہوں، یہ کہہ کر روحان مڑنے لگا۔ کیوں؟ عرشیہ نے حیرت سے پوچھا۔ شاید اسے روحان کے ساتھ اچھا لگنے لگا تھا، تب ہی وہ اس کے ساتھ بات کرنے میں دلچسپی لے رہی تھی۔ بس مجھے فکر ہو رہی تھی، آپ کب سے منظر عام سے غائب تھی، کل نکاح پر بھی نہیں آئی اور آج بھی نہیں دکھی۔ جب سب وہیں موجود تھے تو مجھے لگا کہیں بیمار تو نہیں۔ روحان برابر میں رکھے صوفے پر ٹیک لگا کر بڑے سکون سے بول رہا تھا۔ وہ بس میں نہیں آ سکی، عرشیہ جھجکتے ہوئے بولی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، اور روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ عرشیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جی بولیں۔ روحان ابھی تک ویسے ہی کھڑا تھا۔ جب وہ اپنے کیے میں کامیاب ہو گئی ہے تو وہ اداس کیوں ہے؟ عرشیہ نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ کون؟ روحان نے ناسمجھی سے کہا۔ وہی جو مجھے ہر روز تنگ کرتی ہے۔ سب کہتے ہیں میں بیمار ہوں لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ عرشیہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ وہ تمہیں کیسے تنگ کرتی ہے؟ روحان نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی عائشہ چچی چلی گئی، کیا واقعی یہی ہوا ہے؟ عرشیہ سوالیہ نظریں لیے بولی۔ آج بھی اس کی آنکھیں خالی تھی، کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی درد نہیں تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر روحان کے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہو گیا۔ عرشیہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ پیچھے سے ہیرا کی آواز آئی تو عرشیہ فوراً ہی سر جھکا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ روحان آنکھوں میں حیرت لیے کبھی عرشیہ کو تو کبھی ہیرا کو دیکھنے لگا۔ تم نے اسے عائشہ چچی کے انتقال کا تو نہیں بتایا؟ ہیرا فوراً ہی روحان کے پاس آ کر بولی۔ میں نے؟ روحان نے ناسمجھی سے کہا۔ وہ سوری، عرشیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہم اسے کوئی شوق نہیں دینا چاہ رہے تھے، تب ہی ہم نے اسے انتقال کا نہیں بتایا۔ امید کرتی ہوں تم سمجھو گے اور برا نہیں مانو گے، ہیرا شرمندہ سی ہو کر بولی۔ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ… روحان کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا۔ کیا؟ ہیرا نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں بس ان کی خیریت ہی لینے آیا تھا، چلو اب چلتا ہوں، خیال رکھیے گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ ہیرا کچھ پل تو روحان کو دیکھتی رہی، پھر عرشیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب جو ہو رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ فرحان شاہ سالوں بعد فرقان شاہ کے کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر نہ تو میرا اختیار ہے نہ ہی تمہارا۔ فرقان شاہ اپنی ویل چیئر کھسکاتے ہوئے فرحان شاہ کے پاس آ کر بولے۔ تو یہ موت اور زندگی ہمیشہ خوشیوں کے وقت ہی کیوں ہوتی ہے؟ سچائی اور حقیقت سے بھاگنا چھوڑ دو فرقان، فرحان شاہ نے کھڑکی کی جانب بڑھ کر کہا۔ حقیقت اور سچائی، یہ لفظ مجھے کھوکھلے لگتے ہیں، ان میں مجھے آج تک کچھ نہیں ملا۔ کیا کروں میں حقیقت جان کر؟ کیا بدل سکتا ہوں میں اس حقیقت کو؟ کیا سچ بیان کر سکتا ہے یہاں کوئی؟ جو کر سکتا تھا وہ تو سو رہا ہے، نہ جانے کب اٹھے گا، لیکن مجھے یقین ہے وہ ضرور اٹھے گا اور اس دن یہ سب بدل جائے گا۔ فرقان شاہ شکستہ لہجہ لیے بول رہے تھے۔ امیدوں کی بنیاد پر کب تک اپنوں کی جانوں سے کھیلو گے؟ فرحان شاہ غصے کو ضبط کر کے بولے۔ امید پر تو دنیا قائم ہے، جب امید ہی ختم ہو جائے گی تو کیا بچے گا؟
فرقان شاہ کی امید، ان کا حوصلہ ابھی بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ تمہاری امید کے رہتے کب تک ہم اپنے گھر میں آنے والی خوشیوں سے ڈرتے رہیں گے؟ فرحان شاہ فرقان شاہ کی باتوں سے اکتاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ میں اور کیا کروں میرے بھائی؟ میرے ہاتھ میں ان امیدوں کے علاوہ آخر ہے ہی کیا؟ مجھ میں نہ تب ہمت تھی اس سے لڑنے کی، نہ آج ہے، اور میں بھی اپنوں کے غم میں گھل رہا ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، کیسے روک دوں یہ سب؟ فرقان شاہ روحان سے ہو کر بولے۔ تم سب کچھ اچھے سے جانتے ہو، یہ کہہ کر فرحان شاہ کمرے سے چلے گئے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ فرقان شاہ کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ زنین میرے بھائی، تم سوئے رہے اور امی چلی گئی، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی بابا کے پاس۔ اب تم کہیں مت جانا، میرا دل یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بس اب اٹھ جاؤ، میں تمہیں یوں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ زاویار زنین کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم۔ زنین کے کمرے سے باہر آ کر اس نے چہرے پر سخت تاثرات لائے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام زاویار صاحب، آپ کی امی کے انتقال کی خبر سنی، سوچا تعزیت کر لوں۔ مقابل نے کہا، تو کر لی پھر تعزیت۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی سرد تھے۔ ارے اب ایسا بھی کیا، ابھی تو سنا ہے چھٹیوں پر ہے آپ، ابھی تو یہ دشمنی پیچھے رکھ سکتے ہیں نا آپ کی اور میری کوئی پرسنل دشمنی تو ہے نہیں، کام کو آفس تک ہی رہنے دیں۔ مقابل کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ پرسنل ہی ہے بٹ صاحب، پرسنل ہی ہے۔ آپ نے اس قوم، اس ملک کے ساتھ گھمنڈ کیے ہیں، جس وجہ سے میرا ملک آج ترقی پذیر ہے۔ آپ سے میری پرسنل دشمنی ہی ہے، اور آپ سے نہیں، ہر ایک کرپٹ 2 نمبر آدمی سے میرا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ یہی ہے کہ آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا، ورنہ زاویار شاہ کیا چیز ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ سرد لہجے میں کہہ کر زاویار فون بند کر کے ابھی پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے آتی پریشے پر جب اس کی نظر پڑی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کوریڈور میں دور سے چلی آ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ زاویار کو پریشے کا یوں ہاسپٹل آنا حیرت میں ڈال رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے پریشے کے پاس جا کر بولا، وہ کھانا لائی ہوں اور سوچا زنین کو بھی دیکھ آؤں۔ پریشے نے ڈرتے ڈرتے نظریں نیچے کیے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زاویار یہ کہہ کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے پتہ ہے، تب ہی لائی ہوں، بھوک لگتی تو کینٹین سے بھی کھا لیتے، تو پھر نہیں لاتی ابھی، مجھے پتہ تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، اسی وجہ سے لائی ہوں تاکہ کچھ کھا لیں۔ پریشے کمرے کے اندر آ گئی تھی لیکن ابھی بھی نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ زاویار نے اس کے ہاتھ سے کھانا لیتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے ساتھ۔ پریشے نے ایک نظر اوپر دیکھا اور جواب دیتے ہی واپس نظریں جھکا لی۔ کسی کو بتا کر آئی ہو؟ زاویار نے ایک بھویں اٹھا کر سوالیہ تاثر دے کر پوچھا۔ جی، امی کو۔ پریشے نے بالکل معصوم سے بچوں کی طرح گردن ہلا کر جواب دیا۔ یوں اکیلے کہیں نہیں جایا کرو، ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں، کون دوست ہے کون دشمن، کچھ نہیں پتہ۔ زاویار نے ایک نظر سوئے زنین پر ڈال کر کہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ زنین کے ساتھ ہوئے حادثے نے زاویار کو اپنوں کے لیے مکمل طور پر خوف زدہ کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، پریشے نے ہلکے سے جواب دیا۔ ابھی زاویار نے کھانے کے کچھ لقمے لیے ہی تھے کہ زنین نے آہستہ آہستہ سے ہلنا شروع کر دیا۔ اس کی جانب سے ہلکے ہلکے سے کراہنے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن وہ اتنی ہلکی تھی کہ اس کے قریب ہونے پر ہی سنائی دے رہی تھی۔ زاویار فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر گیا اور ڈاکٹر کو بلا کر لایا۔ ڈاکٹر اور نرس سب ہی فوراً کمرے میں آ کر زنین کا معائنہ کرنے لگے۔ زنین کی جانب سے کی جانے والی حرکت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ حرکت اس طرح بڑھ گئی کہ وہ بری طرح ہلنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے انجیکشن لگایا اور کمرے سے باہر آ گئے، جبکہ ایک نرس کو وہاں ہدایتیں دے کر خاص طور پر چھوڑ دیا۔ مسٹر زاویار، ڈاکٹر نے زاویار کو مخاطب کیا۔ جی ڈاکٹر، امید کرتا ہوں آپ آج مجھے نا امید نہیں کریں گے۔ زاویار نے آنکھوں میں امید سجائے کہا۔ نہیں مسٹر زاویار، بالکل بھی،
میں آپ کو آج کوئی بری خبر نہیں سنانے والا، بلکہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ان کے ذہن نے تقریباً کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا ثبوت ان کی جانب سے کی جانے والی حرکت ہے، لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر آپ لوگ افورڈ کر سکیں تو میرا مشورہ ہے کہ انہیں امریکہ لے جائیں، وہاں ان کے مکمل ریکور ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ سہولیات تو یہاں بھی موجود ہیں، لیکن وہاں ہر چیز میں ذرا جدت ہے، باقی آپ کی مرضی۔ فی الحال یہ کہنا درست ہوگا کہ انہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ زنین کو مکمل ریکوری میں کتنا وقت درکار ہے؟ زاویار کے چہرے پر سجی خوشی کے رنگ صاف نمایاں تھے۔ دیکھیے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، یہاں پاکستان میں کم سے کم 6 ماہ، اگر اسی طرح سے انہوں نے ریکور کیا، اور مجھے امید ہے وہ جلد صحتیاب ہو کر گھر جائیں گے۔ اور اگر امریکہ لے جائیں تو؟ زاویار نے سوال کیا۔ تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا کم و بیش، لیکن تب نتائج کافی اچھے ہونے کی چانسز زیادہ ہیں۔ آپ سوچ لیں، ورنہ ہم سب تو اپنی مکمل کوشش کر ہی رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی انہیں یہاں سے صحتیاب ہو کر جاتے ہوئے دیکھ کر۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ اچھا، ایک اور بات، آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو اگر انہیں ہوش آتا ہے تو کچھ عرصہ یہ بات ان سے چھپانی ہوگی، پھر بعد میں آہستہ آہستہ بتا دیجیے گا، شاید اچانک شوق ان کے ذہن پر برا اثر ڈالے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ زاویار ایک اور نئی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زنین اٹھتے ہی امی سے ملنے کا کہے گا، اور تب وہ کتنے دن تک یہ بات چھپا پائے گا؟ یہ بات اس کے ذہن کو تنگ کرنے لگی۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ پہلے ہی کئی دن سے وہ ہسپتال میں تھا، اوپر سے ٹینشن الگ تھی، اور پھر امی کا انتقال۔ وہ مضبوط اعصاب کا حامل مرد تھا، لیکن ہر ایک کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، اور اب اس کی بس ہو رہی تھی۔ وہ کنپٹی کو پکڑتا وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بھا، پریچے جو پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، زاویار کے پاس آ کر دلاسا دینے کی نیت سے آ کر بیٹھتے ہوئے بولنے لگی، لیکن وہ پھر سے زاویار کو بھائی جان کہنے ہی لگی تھی کہ ایک دم حسب عادت بیچ میں رک گئی۔ پریچے کی یہ حرکت دیکھ زاویار کنپٹی کو مسلتے ہوئے مسکرا دیا۔ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی، آنکھیں چشمے کے پیچھے قید مسکراتی ہوئی پریچے کے دل میں ہلچل سی مچا گئی تھی۔ اسے اس وقت زاویار دنیا کا حسین ترین مرد لگا تھا۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو پریچے، اور ہاں، کھانا لانے کا شکریہ۔ زاویار نے پریچے کی جانب بنا دیکھے اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہا۔ آپ سر درد کی دوا لے لیجیے گا۔ یہ کہہ کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی پریچے وہاں سے چلی گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کچھ دیر وہ وہاں رکی تو اس کی دھڑکن کی آواز زاویار تک ہی نہ چلی جائے، جبکہ زاویار نے اسے ایک نظر بھر کر جاتے ہوئے دیکھا اور اٹھ کر زنین کے پاس چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ زنین نے کافی ریکوری دکھائی تھی، لیکن ابھی بھی اسے مکمل طور پر ہوش نہیں آیا تھا۔ زاویار کبھی زنین کے پاس تو کبھی آفس، وہ ہر وقت مصروف رہتا۔ وہ 2 دن گھر نہیں آتا تھا، جبکہ حریم گھر میں سب کی موجودگی کے باوجود بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ایک بھائی بیمار تھا تو دوسرا مصروف، اور ماں، وہ تو اسے چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی۔ حریم لان میں بیٹھی تھی۔ جب سے عائشہ شاہ کا انتقال ہوا تھا، وہ زیادہ تر چپ چاپ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ کوئی بات کرتا بھی تو وہ کسی کو جواب نہ دیتی، ہاں ہوں کرتی، اور زیادہ تر تو اٹھ کر ہی وہاں سے چلی جاتی۔ بات کرنے کے لیے اس کے پاس پریشے ہی تھی۔ آنیا کو بھی مکمل چپ لگ گئی تھی۔ ایک تو ایک سنگ دل انسان سے شادی، اوپر سے زنین کے ہوش میں آ جانا اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ عام طور پر جو خبریں سب کے لیے خوشی کی خبریں تھیں، وہی خبریں اس کے دل میں کیل کی طرح چبھ رہی تھی۔ لیکن نجات کا کوئی راستہ نہ پا کر اس نے اپنے تمام تر دکھوں کو اپنا لیا تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ انسان اپنے غموں پر آخر روئے بھی تو کتنا۔ ایک وقت آتا ہے جب غم سے دل مانوس سا ہو جاتا ہے، پھر وہ روتا نہیں ہے، وہ خوش رہنے کی کوشش نہیں کرتا، بس بے حس ہو جاتا ہے۔ اور شاید آنیا بھی اب رو رو کر تھک گئی تھی، اور اب اس کے دل نے کسی بھی غم کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اٹھو، جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔
orhan گیٹ سے اندر آ کر حریم کے سامنے کھڑا ہو کر بولا۔ حریم نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ منہ نیچے کر لیا۔ سنا نہیں کیا؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، orhan نے پھر سے کہا۔ کیوں؟ حریم نے بس اتنا کہا۔ کیونکہ تم یونیورسٹی جا رہی ہو، بہت کر لی چھٹیاں، orhan نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ مجھے نہیں جانا، حریم یہ کہہ کر جانے لگی۔ تم جاؤ گی اور آج ہی جاؤ گی، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، orhan نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں جانا، سنا نہیں آپ نے؟ حریم چڑ کر بولی۔ میں انتظار کر رہا ہوں، orhan نے اس کے لہجے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ اور مجھ پر یوں روب جمانے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں نہیں جا رہی۔ حریم نے کئی دن بعد کسی سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ بھائی جان نے کہا ہے کہ تمہیں یونیورسٹی لے کر جانا ہے، اور انہوں نے ہی مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہیں چھٹی نہ کرنے دوں، تو جاؤ جلدی اور تیار ہو کر آؤ، orhan اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ حریم زاویار کا نام سن کر فوراً ہی چپ ہو گئی۔ آ رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سادہ سے کپڑے پہنے، سر پر دوپٹہ پورے سلیقے سے لپیٹے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ orhan ایک نظر بھی حریم کی جانب بنا دیکھے گاڑی کی جانب گیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ حریم بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بات بولوں؟ کافی دیر خاموشی سے سفر کرنے کے بعد orhan نے کہا۔ جی؟ حریم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھتے کہا۔ بجائے اس کے کہ تم ہمت سے اپنے بھائی کا ساتھ دیتی، اس کا حوصلہ بنتی، سہارا دیتی، تم نے تو اسے اپنی جانب سے بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے بھائی جان پر کیا گزرتی ہوگی تمہیں اس حال میں دیکھ کر؟ orhan گاڑی چلاتے ہوئے بنا حریم کی جانب دیکھے کہہ رہا تھا۔ حریم نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اس کی آنکھیں بھیگ گئی، اس طرح جیسے پانی کے بھیگے کٹورے ہوں۔ وہ یک ٹک orhan کو دیکھنے لگی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا چلا گیا، جو کچھ بھی ہوا ہے کیا تمہارے اداس رہنے سے بدل سکتا ہے؟ orhan نے اس بار اس معصوم گڑیا کی جانب دیکھ کر کہا۔ حریم نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس ذرا سی گردن نفی میں ہلائی۔ لیکن تم کچھ ہے جو بدل سکتی ہو، اور وہ ہے اپنا آج، خود کو ٹھیک کر کے، ہمت کر کے، صبر کر کے۔ مانتا ہوں دکھ زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جینا ہی چھوڑ دیا جائے۔ خود پر نہیں تو اپنے بھائی پر ہی رحم کرو، بیچارہ اس کا بھی وہی غم ہے جو تمہارا ہے، لیکن اسے تمہاری بھی بے انتہا فکر ہے۔ جانتی ہو ان کا کام کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زنین کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر پوری توجہ دیے ہوئے ہیں۔ خود کو روبوٹ کی طرح بنا لیا ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ سونے کا۔ اس پر تمہاری فکر، اور کم از کم اپنی فکر سے ہی انہیں آزاد کر دو۔ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ حریم نے ایک بار بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی۔ orhan بھی گاڑی پارک کر کے سیدھا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 11 کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ جو ہے نا وہ لازمی کریں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے یہ آپ کو ناول، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں جلد ہی، اللہ حافظ۔